الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں قدر کی رات کو تلاش کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ شب قدر ہم کہتے ہیں اردو میں، اور لیلۃ القدر قرآن حکیم میں کہا گیا۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن حکیم کو قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم اے سننے والے کہ وہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وضاحتیں بھی فرمائی کہ یہ قدر کی رات ہمیں تلاش کرنی چاہیے آخری عشرہ ماہ رمضان کا، اس کی آڈ نائٹس میں، اس کی طاق راتوں میں۔ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29ویں شب ہے۔ ایک غالب گمان 27ویں شب کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، البتہ بہت سی دیگر روایات میں دیگر راتوں کا ذکر بھی ملتا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث میں رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 طاق راتیں آخری عشرے کی، ان میں تلاش کیا جائے قدر کی رات کو۔ گزشتہ امتوں میں عمریں طویل ہوا کرتی تھی، سینکڑوں برس کی عمر بھی ہوتی تھی، اور ہماری اس امت کی عمر تو آن ایوریج اب آخری دور میں 60 کے قریب ہی رہ جائے گی، کم و بیش 70-80 عام طور پر ابھی چلتا ہے معاملہ۔ لیکن سوال یہ تھا صحابہ کرام کا رضی اللہ عنہ اجمعین کہ یا رسول اللہ، ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، وہ نیک اعمال زیادہ کرتے تھے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ سوال اتنا پیارا، اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ایک رات عطا کر دی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کے بنتے کم و بیش 83 سال 4 مہینے، 83 ایئرس 4 منتھس، یہ کم از کم ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب کتنی افضل ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ 83 ایئرس کی تو ایوریج لائف نہیں آج ہماری، اللہ اکبر، ایک رات مل جائے تو کس قدر بڑی بات۔ اب سوال یہ ہے کہ اس رات میں کیا کرنا چاہیے، تو ایک عجیب جملہ سماعت فرمائیے گا، اس رات میں جاگنا نہیں چاہیے۔ کیا مطلب؟ لوگ جاگتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں، لوگ جاگتے ہیں سیر سپاٹے کرتے ہیں، لوگ جاگتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ، لوگ جاگتے ہیں کھاتے پیتے رہتے ہیں، لوگ جاگتے ہیں آؤٹنگ کرتے ہیں، لوگ جاگتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں۔ یہ تو جاگنا ہوا بھائی، جاگنا نہیں ہے، عبادت کرنی۔ جی ہاں، عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیں، حضرات کے لیے جماعت کی پابندی، عشاء کی نماز ادا کر لیں باجماعت، فجر کی نماز ادا کر لیں باجماعت، پوری رات کا اجر ملتا ہے۔ ہر رات میں اگر یہ کیا جائے جو کہ فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، فجر بھی باجماعت ادا ہو جائے، عشاء بھی باجماعت ادا ہو جائے، پوری رات کا اجر ملتا ہے حدیث کے مطابق۔ پھر قیام اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے، اور عشاء کے بعد تراویح کی نماز ہے۔ ان نوافل اور نمازوں کا اہتمام ہو، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام ہو، کثرت سے استغفار کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، درود شریف کا اہتمام ہو، قرآن حکیم کی محافل میں شرکت کریں۔ رمضان کی راتیں تو سجی ہیں قرآن کریم کے لیے، تو قرآن پاک کے سننے کے ساتھ اس کے سمجھنے کا اہتمام ہو جائے، قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ ترجمہ قرآن تراویح کے ساتھ اس کا سلسلہ شروع کیا۔ پاکستان بھر میں بہت سارے مقامات پہ سلسلہ ہوتا ہے، اور مساجد میں بھی، اور دیگر حضرات نے بھی کچھ نہ کچھ مختصر پروگرام شروع کیے۔ بہرحال قرآن کی محافل میں شرکت کی جا سکتی، تفسیرات آپ کو میسر آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کوئی شکل قرآن پاک سے جڑنے کی پورے رمضان میں مطلوب ہے، رمضان کی راتوں میں مطلوب ہے، تو قدر کی رات تو ہے ہی، نزول قرآن کی رات، اس میں تو اور زیادہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور گناہ کی جتنی شکلیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ غیبت ہو رہی ہے، اور جناب جھوٹ بولا جا رہا ہے، دل دکھائے جا رہے ہیں، حق تلفی کی جا رہی ہے، سود خوری کی جا رہی ہے، بے حیائی کی دعوتیں چل رہی ہیں، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، کیا الیکٹرانک میڈیا پر کس طرح کے بیہودہ پروگرامز ماہ رمضان میں نشر ہو رہے ہیں۔ انا للہ یہ تو گناہ ہے بھائی، تو ثواب بڑھتا ہے تو گناہ کی شدت بھی تو بڑھ جائے گی، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک اہم بات، یہ قدر کی رات افضل کیوں ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ تو بھئی غور کیجئے، رمضان افضل ہوا قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ سورہ البقرہ کی آیت 185 ہے۔ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، رمضان افضل قرآن کریم کی وجہ سے، قدر کی رات افضل قرآن کریم کی وجہ سے۔ تو اس قدر کی رات میں قرآن سے جڑے نا،
قرآن کا ترجمہ تشریح پڑھیں نا. اور اس ماہ مبارک میں تو قرآن کی وجہ سے ماہ مبارک سجا، روزے قرآن پاک پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ عظیم نعمت قرآن کی صورت میں عطا ہوئی. رات کا قیام تراویح کی نماز بھی قرآن پاک کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے. تو فوکل پوائنٹ ان دا منتھ آف رمضان اس قرآن. رمضان کے مہینے میں جو اہم ترین نقطہ ہے وہ تو قرآن پاک ہے. اس قرآن پاک سے تعلق کیا اچھا ہو، 21ویں شب ہو، 23ویں شب ہو، 25ویں شب ہو، 27ویں بھی ہو اور 29ویں بھی، ان راتوں میں جب ہم طاق رات کو میں تلاش کر رہے ہیں قدر کی رات کو، تو قرآن سے تعلق مضبوط کریں. تو طاق رات میں جب قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا تو اور آگے فضیلت ملے گی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. اور جب قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا تو رحمت برکتیں متوجہ ہوں گی اور قدر کی رات اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا انشاءاللہ. ایک اور اہم بات، اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت فرمایا تو حضور علیہ السلام نے قدر کی رات کی خاص دعا تعلیم فرمائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. عنی واحد کے لیے سنگولر، عنا جمع کا صیغہ پلورل ہو جائے گا. اللہم انک عفو، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، کریم تو اللہ تو کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے، تحب العفو تو معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنا، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو قدر کی رات کی تلاش کی بھی توفیق دے، وہ عطا بھی فرمائے، قرآن پاک کے ساتھ تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ معاف فرمانے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو واقعتاً معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.